सामने बैठे हुए तमाम मेरे जिगर के टुकड़ों इमामुल अंबिया के गुलामों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जी लगाकर सबसे पहले हम और आप दोनों आलम के ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्मना में हदिये दरूद पाक पेश करें। पढ़ी बआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ व बरकत के वास्ते एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तंजीम मिलाद मुस्तफ़ा के जुमला अरकान मिंबरान मुआविनीन सभी के सब काबिले मुबारकबाद है कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके इस इलाके में इस गली के अंदर सजाया रचाया बसाया और मुल्क हिंदुस्तान के तमाम नामवर मद्दाहान रसूल को बुला करके आपके स्टेज पर जमा कर दिया है। और हजरत अल्लामा साबिरुल कादरी साहब किबला की तकरीर हो चुकी, शुरू में आप तकरीर सुन चुके और इस वक्त मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बस 2-3 जुमले आपके सामने बयान करने के लिए जैसा कि नक़ीब इजलास ने ऐलान कर दिया है मैं सामने आ गया हूँ। क्योंकि मेरे बाद अभी आपको शाद साहब से और जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब से नातिया कलाम के अशार अक्षियत से समाप्त करने हैं। बस एक हदीस पाक पहले सुनो, मगर बताओ कि जो हदीस पाक का तर्जमा मफ़हूम सुनाने जा रहा हूँ अमल करोगे उसके ऊपर? जल्दी बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देखो नबी तुम्हें क्या अता कर रहे हैं। अहले स्टेज भी तवज्जो फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो ताकत रखने के बावजूद भी झगड़ा ना करे। आज हम लोग बात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर का माहौल खराब, पड़ोसी में लड़ाई, मोहल्ले में लड़ाई, आपस में लड़ाई। मगर देखो नबी क्या फरमा रहे, ताकत रखते हुए ताकत है लड़ने की, मगर देखो नबी फरमाते हैं जो ताकत रखते हुए झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे, मैं उसे जन्नत की 4 दीवारी में जगह अता करने की जमानत दे रहा हूं। ताकत है, लड़ सकते हो, मार सकते हो, झगड़ सकते हो। नबी फरमा रहे माफ कर दे, मत लड़ाई कर, मत झगड़ा कर, अल्लाह तुझे जन्नत की 4 दीवारी में जगह अता फरमाए। अब आगे सुनो, बात पर झूठ बोलते हो, बात पर झूठ बोलते हो। आज तो पूरा शहर बनारस का कारोबार ही झूठ पर खड़ा हुआ है। अभी भी लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है कि पूरे के पूरे साल मंदा में क्यों जा रहा है, पूरा का पूरा साल मंदे में क्यों जा रहा है। पहले कभी कभी होता था कि साल में 2-3 महीने, जैसा कि दस्तूर था कि जून के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई वगैरह में 2-3 महीने कारोबार ठप रहता था, मगर जब फिर चलता था तो पूरे साल कारोबार चलता था। कभी हल्का हो गया, मगर इधर हाल ये है कि पूरा साल गुजर गया इंतजार करते करते कि अब कारोबार में तेजी आएगी, अब कारोबार में तेजी आएगी। किसी ने कहा रमजान चला गया, कहा ईद के बाद ईद भी आकर के चली गई, कहा बकरीद के बाद बकरीद भी गुजर गया, कहा कि अब जो है क्या बोलते हैं दशहरा का वक्त आएगा तब तेजी आएगी, हल्की तेजी आई वो भी मामला खत्म हो गया। अब दिवाली का इंतजार कर रहे हो, पूरे साल तसल्ली मिल रही है, कारोबार में तेजी नहीं है। ऐ लोगों तेजी कहां से आए, कारोबार में तरक्की कहां से हो, कारोबार में बरकत कहां से हो। आप कारोबार
جھوٹ پر ہے. بولو صحیح بات ہے کہ غلط؟ اور جس چیز میں جھوٹ ہو اس میں کبھی برکت ہو سکتی ہے. کبھی جھوٹ بول کر کے کام کرنے والا سکون میں رہ سکتا ہے. سب سے پہلے اے مسلمانوں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے جگر کے ٹکڑوں، جھوٹ بولنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو قبول کیا ہے اپنی زبان سے. محمد رسول اللہ. اس سے بڑی سچائی کوئی ہے؟ اس سے بڑی سچائی ہے کوئی؟ مسلمانوں بولو. جب آپ کی زبان نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو قبول کر لیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس زبان سے جھوٹ، اس زبان سے جھوٹ. مگر سنو نبی کیا فرماتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، جنت کی چار دیواری میں اللہ اسے جگہ عطا فرمائے گا. اور آگے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے مگر مذاق میں جھوٹ بولتے ہو. اور کیا کہتے ہو؟ مذاق میں چلے گا. کہتے ہو نا مذاق میں چلے گا. شریعت کیا کریے؟ مذاق میں بھی نہیں چلے گا. آپ کہتے ہو مذاق میں چلے گا، نبی کہہ رہے ہیں مذاق میں بھی نہیں چلے گا. کہا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے درمیان میں جگہ عطا فرمائے گا. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ اسے جنت میں درمیان میں جگہ عطا فرمائے گا. اور آگے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو اپنا حسن اخلاق سنوار لے، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. تو جھگڑا بھی چھوڑو، جھوٹ بھی چھوڑو، اور اپنے حسن اخلاق کو اچھا کرو. یعنی لوگوں سے ملو تو پیار سے ملو، محبت سے ملو. جس سے ملو سلام کرو، مسکرا کر کے ملو. غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو. بے سہاروں کے سہارا بنو، بے آسروں کے آسرا بن جاؤ. کوئی جا رہا ہے، کمزور ہے، اپنی گاڑی پر بٹھا کے منزل تک چھوڑ دو. کوئی بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر کے اگر اکیلا ہے تو سر پر رکھ دو. کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے، گاڑی پر نہیں لاد پا رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے گاڑی پر اسے لگوا دو. کسی غریب کی شادی ہونے والی ہے، پیسے کا انتظام نہیں ہے، اس کے گھر میں شادی کا انتظام کروا دو. کسی غریب کے گھر میں کھانے پینے کا 1 مہینے کا راشن ڈلوا دو. کوئی بیمار ہے، جا کر کے اسے دوا دلوا دو. کوئی پریشان حال ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دو. کوئی پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ. کوئی بھوکا ہے، اسے کھانا کھلاؤ. اپنے چھت پر دانے بکھیر دو کہ کوئی پرندہ چھت پر بیٹھ جائے تو بھوکا ہو کر کے نہ جانے پائے. اپنے چھت کے اوپر پانی کا پیالہ رکھو کہ کوئی چڑیا بھی اٹھے تو پیاس کے مارے وہ بغیر جو ہے پانی کے اڑنے نہ پائے، بلکہ اڑ کر کے آپ کے چھت سے جائے تو وہ بھی پانی پی کر کے جائے. اپنے سیرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنا اخلاق اعلیٰ کرو. نبی فرماتے ہیں جو اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر لے، حسن اخلاق کو اپنا لے، میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ محفل جشن عید میلاد النبی میں ہے اور 11ویں شریف کے تعلق سے غوث اعظم کی محفل ہے. غوث اعظم کی شان، غوث اعظم کا مرتبہ، غوث اعظم کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ غوث اعظم ہے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی خادمہ، آپ کی دائمہ آپ کے پاس آتی ہے. آخری بات دائمہ آ کر کے کہتی ہے عبد القادر بیٹا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی آج تک مجھے. کہا کہ کیا بات دائمہ؟ حضرت سرکار غوث اعظم کی دائمہ کہتی ہے بیٹا جب تم چھوٹے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آنکھ مچولی یعنی چھپا چھپی کھیلتے تھے. بولو کھیلتے ہو؟ بولو نا یار، کھیلتے ہو نا چھپا چھپی؟
ایک آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے، باقی سب چھپنے چلے جاتے ہو نا، پھر کہتے ہو تلاشو۔ غوث اعظم بھی جب چھوٹے تھے نا تو اپنے دوستوں کے ساتھ چھپا چھپی کھیلے۔ غوث اعظم کی دائی ماں کہتی ہے بیٹا عبدالقادر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے مجھے آج تک۔ کہا کیا؟ کہا عبدالقادر جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ چھپا چھپی کھیلتے تھے اور تمہارا کوئی دوست آنکھ بند کرتا تھا، سارے چھپتے تھے، کوئی گلی میں، کوئی نکڑ میں، کوئی ادھر گھر میں، کوئی ادھر جنگل میں، کوئی ادھر پیڑ میں، بیٹا عبدالقادر تم کہاں جا کر کے چھپ جاتے تھے؟ عبدالقادر تم کہاں جا کے چھپ جاتے تھے؟ اس لیے کہ سب تو ڈھونڈ لیا جاتے تھے مگر تمہیں کوئی ڈھونڈ نہیں پاتا تھا۔ تو غوث اعظم نے کہا دائی ماں سارے بچے گلیوں میں چھپتے تھے اور میں تو چاند میں چھپا کر، میں تو چاند میں چھپا کرتا تھا۔ تو دائی ماں نے کہا بیٹا عبدالقادر کیا اب بھی چاند میں چھپتے ہو؟ کیا اب بھی چاند میں چھپتے ہو؟ تو میرے غوث اعظم نے کیا جواب دیا تھا؟ اہل اسٹیج توجہ فرمائے جب دائی ماں نے کہا عبدالقادر کیا اب بھی چاند میں چھپتے ہو؟ تو غوث اعظم مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا دائی ماں اب معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے، اب معاملہ بہت آگے نکل گیا۔ جب میں بچہ تھا تو چاند میں چھپا کرتا تھا، اب نہ جانے کتنے چاند میرے دامن میں چھپا کرتے ہیں، اب نہ جانے کتنے چاند میرے دامن میں چھپا کرتے ہیں۔ یہ ہے غوث اعظم کا مقام، یہ ہے غوث اعظم کی شان، یہ ہے غوث اعظم کا مرتبہ۔ اے لوگو اللہ کے نبی سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے غلاموں سے اپنے غلامی کا رشتہ مضبوط بنا کر کے رکھے رہو اور اپنے اخلاق کو سنوارو، اسلام کے سچے جو ہے سپاہی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر مسجد میں جا کر نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فلسطینی مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمارے جتنے بھی فلسطینی مسلمان بھائی بہنیں شہید ہو گئے ہیں انہیں مقام اعلیٰ عطا فرما، انہیں مقام رفیع عطا فرما، اور ہمارے تمام مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مولا مدد فرما، حفاظت فرما، یہودیوں کو مولا صفحے ہستی سے مٹا، ان کا نام و نشان غرق کر دے، ان کو خاک و خون میں ملا دے، اور فلسطینی مسلمانوں کا بول بالا فرما دے۔ مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔